بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نور عظیم کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجے مارتے سمندر کے پروردگار، اے توریت، انجیل اور زبور کے نازل فرمانے والے، اے سایہ اور دھوپ کے رب، اے قرآن عظیم کو نازل فرمانے والے، اے ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے پروردگار، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے اور تیری کریم بادشاہی کے واسطے سے، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والی ذات، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے مبارک اسم سے جس سے تو نے زمینوں اور آسمانوں کو روشن فرمایا، اور سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائی، اے ہر زندہ سے قبل زندہ ذات، اے ہر زندہ کے بعد زندہ، اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور اے زندوں کو موت دینے والے، اے زندہ ذات تیرے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ اے اللہ ہمارے مولا جو امام ہیں، ہادی ہیں، مہدی علیہ السلام ہیں اور تیرے امر کو قائم فرمانے والے ہیں، ان تک اور ان کے آبائے طاہرین علیہ السلام تک صلوات پہنچا دے، تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں، میدانوں، پہاڑوں، خشکی اور سمندروں میں ہیں، میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے ہمارے سلطان زمانہ، ان کے آبائے طاہرین علیہ السلام اور اولاد طاہرین علیہ السلام تک ایسی صلوات پہنچا دے جو عرش کے متوازن ہو، عرش الہی کی زینت ہو، جو اس کے کلمات کی روشنائی کا درجہ رکھتی ہو، اور ایسی صلوات جسے اللہ ہی کا علم سمیٹ سکے اور اس کی کتاب کے سوا کوئی اس کو احاطہ نہ کر سکے۔ اے پروردگار، میں آج کے دن کی صبح امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کی تجوید کرتا ہوں، اور جتنے دن میں زندہ ہوں قائم کرتا ہوں یہ پیمان، بندھن اور ان کی بیعت جو میری گردن پر ہے، نہ اس سے مکروں گا نہ ہی اب تک توڑوں گا۔ اے معبود، قرار دے مجھے ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں اور ان کو دفاع کرنے والوں میں، حاجت برآوری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف دعوت دینے والوں، ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں، ان کے روبرو شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ اے پروردگار، اگر امام علیہ السلام کے ظہور اور میرے درمیان تمہاری مقرر کردہ میری موت حائل ہو جائے جسے تمہاری ذات نے سب کے لیے یقینی قرار دیا ہے، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو، دائی حق کی دعوت پر لبیک کہوں آبادیوں اور صحراؤں میں۔ اے پروردگار، دکھا مجھے مولا جل اللہ تعالی فرج شریف کا چہرہ زیبا، آپ کی پیشانی درخشاں، ان کی دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان فرما، ان کا راستہ وسیع کر دے اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا۔ میں تجھ سے امام زمانہ علیہ السلام کے مصائب کی رات کے خاتمے، ان کے حکم فرمان کے پوری دنیا پر نفاذ اور ان کی قوت کو بڑھانے کا سوال کرتا ہوں۔ اے پروردگار، ان کے ذریعے ہمارے شہر آباد کر اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا اور تیری قوت حق ہے کہ ظاہر ہو چکا فساد خشکی اور سمندر میں جو کہ انسانوں کے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ پس اے پروردگار، ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی علیہ السلام اور اپنے نبی کی بیٹی کے فرزند اجل اللہ تعالی فرج شریف کہ جن کا نام تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالیں، حق کو حق کہیں اور اسے قائم کریں۔ اے پروردگار، قرار دے ان علیہ السلام کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کو تو کتاب حق کے معطل شدہ احکام کی تجوید فرمانے والا قرار دے تاکہ تیرے احکام الہی کا کامل نفاذ ہو جائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کو تو اپنے دین کی نشانیوں اور اپنے پاک حبیب علیہ السلام کی
سنت اقدس کا مضبوط و مستحکم بنانے والا بنا دے۔ اے پروردگار انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کا تو نے ظالموں کے حملے سے بچایا۔ اے پروردگار خوش کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دیدار سے اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا، اور رحم فرما ان کے بعد ہماری حالت زار پر۔ اے معبود ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل و مصیبت کو دور فرما دے، اور ہمارے لیے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما کہ دشمن ان کے ظہور کو دور اور ہم نزدیک سمجھتے ہیں۔ اے رحم فرمانے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے، جلدی کیجئے میرے آقا و مولا یا صاحب الزمان ظہور کیجئے، جلدی کیجئے میرے آقا و مولا صاحب الزمان ظہور کیجئے، جلدی کیجئے میرے آقا و مولا صاحب الزمان علیہ السلام ظہور کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔